السلام علیکم ناظرین، میں رانا محمد افضل جہانگیر شاہ کے ساتھ امریکہ سے اپنے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امریکہ کی 250 سالہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد اقتدار کی منتقلی ایک مروجہ طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے، جس میں الیکشن کے فوراً بعد اقتدار کی منتقلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور جنوری کے آخری ہفتے میں جو نومنتخب صدر ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ اپنی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں۔ حالیہ امریکی انتخابات کے بعد صدر ٹرمپ ایسے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان انتخابات کی جو چاشنی ہے وہ ابھی تک باقی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہارنے کے بعد نہ صرف عدالت گئے بلکہ انہوں نے اپنے الیکشن چوری ہونے کا بھی رونا رویا۔ امریکی انتخابات جو کہ ابھی ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حامیوں کی جانب سے امریکہ میں ماورائے آئین اقدامات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم جہانگیر شاہ سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں۔ جی جہانگیر شاہ، کیا امریکہ میں کوئی مارشل لا لگنے جا رہا ہے؟ جو بہت کوئی چانسز ہے ہی نہیں، لیکن جو چیز اس وقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے کہ الیکشن کے جو رزلٹ ہیں ٹرن اوور ہو جائیں، وہ اس کے چانسز ہونے کے ہیں ہی نہیں۔ ابھی 3 دن پہلے جو ہے وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے کلوز بالکل جو ایڈوائزرز ہیں ان کی میٹنگ ہوئی، اور ان میں سے ایک نے جو میٹنگ اٹینڈ کی، انہوں نے اپنی جو ہے آ کے باہر جو انفارمیشن دی، انانیمس رکھی اپنی آئیڈینٹی، انہوں نے کہا کہ اٹ واز اے شاؤٹنگ گیم، ایوری بڈی واز اسکریمنگ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ وہ شخصیت تھے کہ ان کے سامنے کوئی چوم بھی نہیں کر سکتا تھا، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی آواز بھی تیز ہو، جتنے بڑے بڑے ان کے اگینسٹ پولیٹیشین بھی تھے جو ہار گئے تھے ان سے، اور پیچھے ہاتھ باندھ کے، ایون وائس پریزیڈنٹ پینس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور اب بیچاروں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہاں پہ سب ایک دوسرے پہ اسکرین کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اس میٹنگ میں یہ تھا کہ سب کلوز ان کے اپنے ہی ایڈوائزر تھے، لیکن اس میں سے آدھے وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھائی now the time is over, accept the defeat and move on۔ اور دوسری طرف وہ بھی تھے ان کے ایڈوائزر جو ہر طرح کی دوسری بتا رہے تھے کہ یہ کریں، چال کریں۔ اس میں سے سب سے بڑی چیز جو اس وقت انہوں نے کی ہوئی ہے، جو پلان کر رہے ہیں پھر سپریم کورٹ میں جانے کا، ابھی یہ بول رہے ہیں کہ جتنی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس تھی وہاں پہ جتنی ووٹرز مشین جو تھیں، کاؤنٹنگ مشین تھی، اس کو انٹینشنلی اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کے جو ووٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ جو بائیڈن کی طرف ٹرن ہو جائیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس کو سپریم کورٹ میں لے کے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ووٹ آپ ڈالیں جو بائیڈن کو اور وہ نکلے ٹرمپ کا؟ وہی تو سب یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں نکلی ہے، ابھی تک کوئی چیز ایسی وہاں نظر نہیں آئی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو، کیونکہ بھائی کچھ تو وہ دکھاتے ہیں نا، ثبوت تو کوئی نہیں ملا، زبانی صرف باتیں۔ تو وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ چانسز ابھی بھی بہت کم ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہاں 9 سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ 5 یہ اگری کریں کہ اس کیس میں جو کہہ رہے ہیں اس میں اتنا پروف ہے، تو اس کو پھر یہ کہ آگے بڑھائیں گے، ورنہ یہ کہ وہیں سے ٹوٹلی جتنے 9 ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اچھا جہانگیر شاہ، یہ جو ووٹنگ مشینوں پہ ان کا جو اعتراض آیا ہے، تو جن اسٹیٹس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا تو وہاں پہ جو گورنرز تھے یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان اسٹیٹس کی، وہ اس کا تعلق کن جماعتوں سے تھا، کس جماعت سے تھا؟ بات تو یہی ہے نا کہ جن اسٹیٹ میں بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ تھیں اس میں تقریباً 5 میں جو ہیں وہاں کے گورنرز ریپبلکن تھے، ان کی اپنی پارٹی کے، سمجھ جائیں، اور جو سیکرٹری آف اسٹیٹ وہاں اسٹیٹ کے تھے وہ بھی ان کی اپنی پارٹی کے تھے، اور پھر ملک کا اٹارنی جنرل جو تھے باہر، جو ان کے اپنے نامنیٹ کیے ہوئے تھے، الیکٹ کیے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان سے انویسٹیگیشن انہوں نے کروائی تھی، تو انہوں نے بول دیا اوپنلی کہ وہاں پہ ہے نا they didn't find anything like that۔ تو اس کا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں پہ اعتماد کر دیا ہے؟
وہ یہی ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام جو ایڈوائزر ہیں کلوز ان پہ بہت غصے میں ہیں، جو بتا رہے ہیں اس میٹنگ میں ہر پہ، ایون وائس پریزیڈنٹ، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں پینس، ان کی اپنی سچویشن بڑی ٹف ہے، بڑی مشکل ہے کہ وہ کس طرح جائے. اس کو اگر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اگر کچھ آرگو کرتے ہیں تو ان کی اپنی مشکل. دوسری چیز اس سے ٹف جاب یہ ہے کہ 6 جنوری کو کانگریس اور سینٹ کی جوائنٹ میٹنگ ہوگی، اور وہاں پہ یہ جو پورے الیکٹورل ووٹ ہیں وہ ڈکلیئر کر کے ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا، جو بائیڈن کو اور کمالا ہیرس کو. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا جوائنٹ سیشن جو ہوتا ہے اس میں سینٹ کا جو چیف ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ، وہ ڈکلیئر کرتا ہے ووٹ کے کے بعد. تو یہ کیسے کریں گے؟ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور ان کو اناؤنس کرنا ہے کھڑے ہو کے کہ بھئی جو بائیڈن پریزیڈنٹ ہو گئے. تو بڑی سچویشن بڑی ٹینس ہے. بلکہ تو یہی 2-3 دن پہلے خبر تھی کہ جان پینس یہ کریں گے کہ کوئی چوائس نہیں ہے، تو وہ 6 جنوری کو بس یہ کر کے ووٹ کی نمبری ڈکلیئر کر کے یہ کئی ویکس کے لیے باہر نکل جائیں گے. حالانکہ اس وقت کوئی سینس نہیں ہے جانے کا، کوئی فارن پالیسی چینج ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے ایسی چیز. تو یہ اچھا جی، جو آپ ماورائے آئین یا مارشل اللہ کی بات کریں تو وہ کون سی شخصیت ہے جو انہیں یہ مشورہ دے رہا ہے ٹرمپ کو کہ آپ کوئی ایسی ماورائے آئین اقدام اٹھائیں، ملک میں کوئی ایسی آپ کال کر لیں جو آرمی ہے یا اسٹیٹ ٹروپس ہیں، جو بھی اس میں کیا اس میں ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ وہ ہیں بالکل ڈیسپریٹ ہیں جو ہر وہ تو کسی بھی چیز کا مشورہ دے رہے ہیں نا جا کے، جبکہ امریکہ جیسے ملک میں کس طرف سے کہ یہاں پہ ماشاء اللہ لگے گا. اور اس میں سب سے آگے جو ہیں وہ جنرل فلن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے فرسٹ چیف سیکورٹی ایڈوائزر تھے، لیکن انہوں نے خود رشین انویسٹیگیشن میں خود انڈر دا اوتھ جھوٹ بولا. obstruction آف جسٹس پہ کے فیصلے پہ وہ جیل میں تھے. ابھی 3 دن پہلے پارڈن کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ جیل سے نکل کے آئے ہیں اور سب سے آگے ہیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ لگائے جائے. نہیں، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ جس طرح ہمارے ساؤتھ ایشیا یا پاکستان کی ہم بات کریں تو فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے، تو یہاں ماشاء اللہ کی کیا؟ یہاں کوئی ماشاء اللہ کا چانس ہے ہی نہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کل جو سیکرٹری جو آرمی ہے، جو چیئرمین چیف آف اسٹاف کے اوپر ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ there is no way, nothing going to happen and we are not going to interfere. That's their problem. تو انہوں نے یہ کہہ دیا. تو جنرل فلن جو ہے وہ کس بنیاد پہ انہیں مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ تو کسی بنیاد پہ نہیں، ان کے کلوزسٹ ایڈوائزر ہیں تو وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں. لیکن نہیں، اس کے کیا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر مشورہ دے رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہوگی جس پہ وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ آپ کال کر لیں؟ صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ if it's in the national security اس کا اگر میٹر ہے. جو مارشل اللہ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ 1860 میں جب ابراہم لنکن پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت جو سلیوری تھی، ابراہم لنکن نے کہا کہ یہ اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے تو سلیوری ختم کی جائے. اچھا، ساؤتھ والے تھے جو ساؤتھ کے اسٹیٹس ہیں وہ راضی نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ سلیوری تو ختم نہیں ہوگی. سمجھے؟ تو اس کے وجہ سے انہوں نے بڑے ایجیٹیشنز کیے، یہ کیے، جیسے کافی سیریس حالات ہو گئے. تو اس وجہ سے انہوں نے ابراہم لنکن نے ٹروپس بلائے. جب فیڈرل ٹروپس بلائے تو اس کے تھوڑے دن بعد اتنے زیادہ حالات خراب ہوئے کہ ساؤتھ نے ڈکلیئر کر دیا، 11 اسٹیٹ تھے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا، کنفیڈریشن آف امریکہ نام رکھا، اور یہ جو ہے اپنے جیفرسن ڈیوس وہ اس کے پریزیڈنٹ ہوئے. تو اس کے بعد پھر وہ سول وار ہو گئی. 5 سال تک ساؤتھ اور نارتھ کی جنگ ہوتی رہی، اور پھر آخر میں ساؤتھ والے ہار گئے، سرنڈر کیا، ختم ہو گئی. تو اس میٹر میں تو آپ لا سکتے ہیں کہ بھائی ملک ٹوٹ رہا ہے، سمجھ رہے نا، نیشنل سیکورٹی خطرے میں. لیکن اس کے بعد ایک دفعہ اور آئے ریسنٹ ہسٹری میں، جب کینیڈی جو تھے، کینیڈی جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت وہی چیز تھی کہ حالانکہ سلیوری ختم ہو گئی تھی بائی لا، لیکن اندر وہی تھا، ساؤتھ میں وہی تھا کہ بھائی کالوں کے اور گوروں کے اسکول الگ تھے، یونیورسٹیز کالج الگ تھیں، ریسٹورانٹ الگ الگ ہوتے تھے. ایون بس میں اگر بس جا رہی ہے آگے گورے بیٹھتے تھے، اور اگر بس جا رہی ہے بس میں اگر یہ کہ سب کالے ہیں اور اس کے باوجود کوئی اگر گورا اندر آتا ہے تو کالے کو اپنی سیٹ دینی ہوتی تھی. تو یہاں تک تھا.
تو اس کو یہ ہوا کہ کینیڈی نے کہا کہ نہیں یہ سیگریگیشن جو ہے ختم ہونی چاہیے، کہ الگ الگ جگہیں، ایون ان کے جو فاسٹ ہوتے تھے واٹر فاؤنٹین وہاں پہ کالوں کے الگ ہوتے تھے اور گوروں کے الگ ہوتے تھے. تو اس پہ کینیڈی نے کہا کہ بھائی یہ اس کو سیگریگیشن ختم کرو. تو اس کے مطابق ایک لڑکی تھی جو بلیک لڑکی تھی، اس نے داخلہ لیا جا کے اس بیسس پہ. جب کینیڈی نے کہا نا تو داخلہ تو اس کو مل گیا، لیکن ملا کہاں؟ چلانے والے تو وہی تھے ساؤتھ کے جو اگینسٹ بلیک تھے. تو انہوں نے وہاں حالات بہت خراب ہوئے، تمام ریلی مار پیٹ انہوں نے شروع کر دی کالوں کی. تو اس وقت کینیڈی نے فیڈرل ٹروپس بلائے تھے اور اس لڑکی کو فیڈرل ٹروپس کی حفاظت میں وہاں اسکول کے اندر لے جایا گیا تھا کیونکہ اس کو ختم کرتے. تو ایک دفعہ وہ آئے تھے بس. اس کے بعد جو ہے ماشاء اللہ جیسی چیز تو کوئی آئی نہیں نا، کہ جیسے ان ملکوں میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ حالات خراب ہوئے فوراً انہوں نے آرمی بلا دی یا انہوں نے ٹاپل کر دیا، ٹیک اوور دوسری گورنمنٹ نے کر لیا. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہونے کا چانسز ہیں. جو ٹرمپ کے حامی ہیں ان کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کریں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں کیا ممکن ہے؟ نئی چیزیں پہلی دفعہ یہاں سننے میں آئی ہیں کہ اب انہوں نے کہا ہے جو ان کا بالکل اسٹرانگ جو ہے نا، بالکل جو فالوورس ہیں ڈائی ہارڈ ہے، انہوں نے کل بہت بڑی ریلی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے 20 جنوری کو جب کہ پریزیڈنٹ اوتھ سیریمنی ہوتی ہے، ہم اپنی اوتھ سیریمنی سیپریٹ کریں گے. تو اب یہ اس طرح کی امپاسبل چیز ہے کہ کس طرح کریں گے، کس حیثیت میں کریں گے. بھائی پریزیڈنٹ تو ادھر الیکٹ ہو رہا ہے تو آپ کس چیز کی اوتھ لیں گے؟ تو اب یہ صرف انہوں نے کہا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ پاسبل ہے، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں نیکسٹ الیکشن کے لیے یہ جس دن اوتھ سیریمنی ہے اسی دن ہی یہ اپنی بڑی ریلی کریں اور وہ دیٹ ول بی لائک دا فرسٹ ریلی فار دا نیکسٹ الیکشن. تو یہ کہا جا رہا ہے. تو آپ کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے ٹرمپ کو؟ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں وہ کیا کریں جس سے جو ملک میں جو اس وقت انتشار کی کسی کیفیت ہے اس سے بچا جا سکے؟ اس وقت جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں نا بیئرلی کیپ یور نوز آؤٹ. وہ ڈوبتا ہوا آدمی ہوتا ہے نا جس کو تنکا چاہیے، تو وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اپنے ہی پارٹی جو میکانل جو ہیں جو ریپبلکن پارٹی کے ہیں اور جو وہ ہیں میجورٹی لیڈر ہیں سینٹ کے، انہوں نے کہہ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اٹس اوور، لیٹس موو آن. تو اب انہوں نے کہہ دیا ہے اور بہت سے جو ریپبلکن پارٹی کے وہ الگ ہو گئے، ان کے اگینسٹ ہو گئے. تو کوئی چانس نظر نہیں آتا. لیکن ایک چیز ابھی بھی ہے کہ وہ سسپینس ہے کہ آؤٹ کم اس کا کیا ہوگا اور کس طرح ختم کرے گا. آؤٹ کم تو یہی ہوگا کہ وہ جو بائیڈن سے صدر ہوں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح اس کو ختم کریں گے، آتے ہیں نہیں آتے ہیں، وہ سیریمنی اٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک وہ بولتے ہیں کہ میں وائٹ ہاؤس چھوڑوں گا نہیں. اب اس کا بیس کیا ہے چھوڑوں گا نہیں؟ تو اب یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں وائٹ ہاؤس بھی نہیں چھوڑوں گا، تو یہ کس طرح نکلیں گے؟ یہ ان کے ایون کہتے ہیں کلوز بالکل جو ایڈوائزر ہیں ان کو بھی نہیں پتا بالکل کہ نہیں، یہ سسپینس ہے. ناظرین، اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے بھائی، تو نظر رکھیں. ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں 22 جنوری تک کیا ہوتا ہے، ہم اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا ایک مشورہ یہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اب یہ جب ختم ہو جائے تمام پرابلم تو ان کو موو ہو جانا چاہیے پاکستان. کہ ان کی سیاست وہاں بالکل صحیح رہے گی. سمجھ رہے نا؟ اور ان کو جا کے ان کا یہ ہے کہ بھائی امریکہ کا ایکسپیرینس ہے، چلو امریکہ کے پریزیڈنٹ نہیں ہو سکے تو کم سے کم پاکستان کے تو ہو ہی جائیں گے جا کے. اور پارٹی ان کو جوائن کرنی چاہیے، جو مولانا صاحب ہیں مفتی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جوائن کرنا ہے، کیونکہ دونوں کی پولیٹیکل فلسفی جو ہے وہ بالکل ایک ہے. وہاں انہوں نے مولانا صاحب نے الیکشن کے ریزلٹ ایکسیپٹ نہیں کیے، کہا بےمانی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ادھر بےمانی ہوئی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے. تو ان کو جائیے ان کے ساتھ جوائن کریں. اس حوالے سے ان کی اپنی جماعت کے جو ایک اہم سینئر رہنما ہے، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان گروپ ہے اس میں کوئی کارکن آگے نہیں آ رہے بلکہ لوگ پیسے کی بنیاد پر آگے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ تو بآسانی شمولیت اختیار کر لیں گے اس میں. وہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ تو ان کو ایک بڑا ڈونر بھی مل گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا تو پیسہ ہے، وہ آئے گا بھی اور پیسہ بھی لے کر آئیں گے وہ تو. یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی. یہ ہوگا کہ دونوں سکسیسفل رہیں گے اور دونوں
جگہوں پہ رہیں گے، سمجھ رہے ہیں نا. اور اگر یہ مشورہ نہیں لیتے تو پھر یہی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے اور دونوں اپنی اپنی جگہ ہارتے رہیں گے. چلے ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.